تصور کریں ایک انتہائی کشیدہ عدالتی کاروائی چل رہی ہے ہاں اور اچانک ایک شخص کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے ہاں اور سیدھا جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جج جس کے پاس ریاست کی حتمی طاقت موجود ہے وہ اسی وقت اپنا قلم توڑے گا اور اس شخص کو سالوں کے لیے جیل کی کوٹری میں پھینک دے گا۔ ہاں، لیکن حیرت انگیز طور پر قانون جج کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ مطلب یہ بات سننے میں بالکل غیر منطقی اور عقل کے خلاف لگتی ہے کہ جس شخص کی توہین ہوئی قانون اسی کے ہاتھ باندھ رہا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں قانون کی اصل خوبصورتی اور اس کی گہری نفسیات سامنے آتی ہے۔ جب ہم انصاف کے نظام کو دور سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک بے جان مشین لگتا ہے۔ بالکل، ایک سخت مشین۔ ہاں، مگر جب اس کے پرزوں کو کھول کر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس مشین کو بنانے والوں نے انسانی جذبات، انا اور غصے کو کتنی باریکی سے سمجھا تھا۔ چلے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل یہی کرنے والے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز ایک انتہائی اہم تاریخی دستاویز ہے، دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کا پارٹ 8 چیپٹر 35۔ یعنی وہ حصہ جو ان جرائم سے نپٹتا ہے جو براہ راست عدالتی نظام انصاف کو متاثر کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہم ایک ایسے فرضی سفر پر نکلیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی شخص عدالت کے اندر شور مچانے سے لے کر مکمل خاموشی اختیار کرنے تک مختلف طریقوں سے نظام کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ نظام کس طرح جوابی کارروائی کرتا ہے۔ اور یہاں ابتدا میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس تفصیلی جائزے کا مقصد کسی حالیہ سیاسی واقعے یا کسی مخصوص مقدمے کی حمایت یا مخالفت کرنا قطعی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف ان قانونی نکات، ان کے پیچھے چھپے فلسفے اور اس میکینزم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو 1898 سے اس خطے کے قانونی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، یہ غیر جانبداری اس لیے بھی ناگزیر ہے کیونکہ قوانین کو جب سیاسی عدسے سے دیکھا جائے تو ان کی اصل روح چھپ جاتی ہے۔ جب ہم 1898 کے اس قانون کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صرف دفعات کا ایک خشک مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک زندہ دستاویز ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قانون نہ صرف مجرموں کو سزا دیتا ہے بلکہ ججز کے اختیارات کی حدود بھی طے کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ ایک ریاستی ادارہ خود اپنی بقا اور اپنے وقار کی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا پیچیدہ اور متوازن میکانزم ہے جو ایک طرف جج کو کارروائی چلانے کے لیے فوری طاقت دیتا ہے تو دوسری طرف اسی جج کے اختیارات پر کڑی نظر بھی رکھتا ہے۔ 100% درست۔ تو چلیں اس فرضی سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک مقدمہ چل رہا ہے اور ایک شخص اچانک کارروائی کے دوران مداخلت کرتا ہے، چیختا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو سیدھا توہین کے زمرے میں آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عدالت کا کام تو رک گیا۔ اس لمحے میں قانون فوری کارروائی کا کیا اختیار دیتا ہے؟ اس مخصوص لمحے کے لیے قانون میں فوری کارروائی کی ایک شق موجود ہے، سیکشن 480۔ اس کے تحت اگر کوئی شخص عدالت کی موجودگی میں یعنی عین اس وقت جب جج کرسی پر موجود ہو اور کارروائی چل رہی ہو کوئی ایسا عمل کرے جو مداخلت یا توہین ہو تو عدالت فوراً کچھ کر سکتی ہے۔ جی بالکل، عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کو حراست میں لے لے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عدالت اسی دن کارروائی ختم ہونے سے پہلے یعنی عدالت اٹھنے سے پہلے اس واقعے کا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اوہ اچھا، اور سزا کیا ہوتی ہے اس فوری فیصلے میں؟ اس فوری فیصلے میں زیادہ سے زیادہ 200 روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ شخص جرمانہ ادا کرنے سے قاصر رہے یا انکار کر دے تو اسے 1 مہینے تک کی قید میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر اس فوری ایکشن کو ایک تشبیہ سے سمجھا جائے تو یہ فٹ بال کے میچ میں ریفری کی طرف سے فوری ریڈ کارڈ دکھانے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح، ریڈ کارڈ والی مثال بہت عمدہ ہے۔ لیکن ایک منٹ، اس منطق کے باوجود ایک بہت بڑا جھول نظر آتا ہے۔ 200 روپے کا جرمانہ؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ 1898 میں 200 روپے ایک جاگیر خریدنے کے برابر ہوں گے، لیکن آج کے دور میں کیا 200 روپے کا جرمانہ واقعی کسی کو ڈرانے کے لیے کافی ہے؟
یہ ایک انتہائی زبردست سوال ہے، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ قانون وقت کے ساتھ پرانا ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو اس شک کا اصل مقصد کسی کو معاشی طور پہ دیوالیہ کرنا کبھی تھا ہی نہیں۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی ہدف فوری نتیجہ یعنی امیڈیٹ کانسیکوینس ہے۔ ذرا غور کریں، جب کوئی شخص عدالت میں ہنگامہ کرتا ہے تو وہ دراصل عدالت کے اختیار کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ جج کا اسی لمحے اس شخص کو حراست میں لینا اور عدالت اٹھنے تک قید میں رکھنا اس شخص کی انا کو توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مطلب اصل سزا وہ 200 روپے کا نوٹ نہیں، بلکہ وہ لمحہ ہے جب اسے سب کے سامنے حراست میں لیا جاتا ہے۔ ہاں، اور جہاں تک بڑی سزاؤں کی بات ہے تو نظام اندھا نہیں ہے۔ سیکشن 476 مختلف عدالتوں کو ان کے درجے کے مطابق اختیارات دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ 5 سال تک کی قید سنا سکتی ہے۔ اچھا، اور نچلی عدالتیں؟ جبکہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ 3 مہینے کی قید یا 1000 روپے تک کا جرمانہ کر سکتا ہے، اور چھوٹی عدالتیں 50 روپے تک کا جرمانہ کرتی ہیں۔ یعنی اثرات عدالت کے درجے پر منحصر ہیں۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عدالتوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک نچلی سطح کے مجسٹریٹ کے سامنے ایک انتہائی سنگین نوعیت کی توہین ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ اس کی اپنی حد تو بہت کم ہے، ہاں، تو وہ کیا کرے گا؟ جی، تو کیا وہ فوری کارروائی کے غصے میں اپنی حد سے تجاوز کر سکتا ہے؟ مطلب اگر جج کو لگے کہ 200 روپے کا جرمانہ اس جرم کے لیے بہت کم ہے۔ قانون اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اگر میجسٹریٹ کو یہ محسوس ہو کہ جو جرم اس کے سامنے ہوا ہے وہ اتنا سنگین ہے کہ اس کے لیے 200 روپے یا 1 ماہ کی قید ناکافی ہے، تو وہ خود قانون کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور راستہ ہے؟ جی ہاں، یہاں سیکشن 482 اور 476 کا حوالہ آتا ہے۔ عدالت خود سزا نہیں بڑھا سکتی، اسے یہ کیس ایک نئے میجسٹریٹ کو بھیجنا پڑتا ہے، اور ملزم سے ضمانت مانگی جاتی ہے یا اسے حراست میں آگے بھیجا جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اگر ایک جج نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، اس کے کانوں نے وہ توہین آمیز الفاظ سنے ہیں، تو پھر کیس کو آگے بھیجنے کی یہ طویل کاغذی کارروائی کیوں؟ کیا نظام کو اپنے ہی ججوں پر بھروسہ نہیں کہ وہ خود بڑی سزا کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ بھروسے کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری سمجھ ہے۔ یہاں سیکشن 487 لاگو ہوتا ہے۔ اس قانون کا سب سے خوبصورت حصہ یہ ہے کہ کوئی بھی جج یا میجسٹریٹ سوائے ہائی کورٹ کے جج کے عام طور پر ان جرائم کا مقدمہ خود نہیں سن سکتا جو اس کے اپنے سامنے ہوئے ہوں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ کیا جج کے غصے کی وجہ سے؟ جی، نظام انصاف کوشش کرتا ہے کہ جج خود فریق نہ بن جائے تاکہ فیصلے میں غصے یا ذاتی انا کا عمل دخل نہ ہو۔ جب کوئی کٹہرے میں کھڑے ہو کر جج کی ذاتی توہین کرتا ہے تو وہ حملہ اس کرسی پر نہیں بلکہ اس انسان کی انا پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر اسی جج کو لامحدود سزا دینے کا اختیار دے دیا جائے تو فیصلہ انتقام پر مبنی ہو سکتا ہے۔ یہ بیلنس واقعی زبردست ہے۔ ہاں، اور قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انصاف کی فراہمی میں بدلے کی بو تک نہ آئے۔ سزا اور جرمانے تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر کوئی شخص عدالت میں کچھ غلط نہ کہے بلکہ بولنے سے ہی انکار کر دے تو قانون کیا کرتا ہے؟ مطلب ایک گواہ کٹہرے میں کھڑا ہو اور سوالات کا جواب دینے سے ہی انکار کر دے تو نظام اس پراسرار خاموشی سے کیسے نمٹتا ہے؟ قانون کی نظر میں بعض اوقات خاموشی کسی بھی ہنگامے سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے سیکشن 485 ہے۔ اگر کوئی گواہ سوالوں کے جواب دینے یا کوئی دستاویز پیش کرنے سے انکار کر دے اور اس کی کوئی معقول وجہ بھی نہ بتائے تو عدالت اسے 7 دن تک کے لیے حراست میں بھیج سکتی ہے۔ 7 دن کی قید صرف کچھ نہ بولنے پر؟ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جبر ہے، لیکن قانون کی زبان میں اسے سزا نہیں بلکہ ایک طرح کا کولنگ آف پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ حراست اس وقت تک ہے جب تک وہ شخص جواب دینے یا دستاویز پیش کرنے پر راضی نہ ہو جائے۔ مطلب عدالت اسے سوچنے کا وقت دے رہی ہے؟ بالکل، عدالت کا مقصد اسے جیل میں سڑانا نہیں ہے بلکہ اسے وہ وقت فراہم کرنا ہے جس میں وہ اس ہٹ دھرمی والے رویے کے نتائج پر غور کر سکے، اور اگر وہ پھر بھی انکار پر قائم رہے تو اسے توہین عدالت سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قانون کتنا سخت ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس قانون میں گنہگار کے پچھتاوے کی کوئی گنجائش ہے؟
فرض کریں جس شخص نے ہنگامہ کیا تھا یا خاموشی اختیار کی تھی اسے اگلے ہی دن اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو جائے۔ یہ اس پورے چیپٹر کا سب سے نرم حصہ ہے، جس کا ذکر سیکشن 484 میں ہے۔ قانون صرف ڈنڈا نہیں چلاتا بلکہ اصلاح کا موقع بھی دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر قصوروار عدالت کے سامنے مطمئن کرنے والی معافی مانگ لے تو عدالت اپنے اختیار تمیزی کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے رہا کر سکتی ہے یا سزا معاف کر سکتی ہے۔ او واو! اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون کسی کی انا کو کچلنے کے لیے نہیں بلکہ صرف عدالتی کارروائی کا احترام برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ یہ بات تو واقعی قابل ستائش ہے کہ قانون اصلاح کا موقع بھی دیتا ہے۔ بالکل، مہذب معاشروں میں قانون کا اصل مقصد وقار کی بحالی ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اگلا مدعا بھی اٹھتا ہے، اگر معافی مانگنے کے بجائے قصوروار کو لگے کہ جج کا فیصلہ ہی غلط ہے تو کیا راستہ ہے؟ وہ معافی کیوں مانگے جب وہ خود کو حق پر سمجھتا ہو؟ کیا وہ بس اسی ایک جج کے رحم و کرم پر ہے؟ بالکل نہیں، اور یہیں پر ایک مہذب نظام انصاف اور ایک آمرانہ نظام کا فرق واضح ہوتا ہے۔ سیکشن 486 اور 476 سب سیکشن 4 کے تحت یہاں تک کہ توہین عدالت کے مقدمات میں بھی اپیل کا حق موجود ہے۔ مطلب فوری سزاؤں میں بھی اپیل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہائی کورٹ کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں، سیشن کورٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں، اور چھوٹی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف سیشنز جج کے پاس اپیل کی جا سکتی ہے۔ ایپلیٹ کورٹ سزا کو کم، تبدیل یا ختم کر سکتی ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی کہ کوئی بھی جج مطلق العنان نہیں ہے۔ بالکل، یہ اپیل کا نظام اس بات کی ضمانت ہے کہ عدالت کا اختیار مطلق نہیں ہے۔ ایک جج کے فیصلے کو دوسرا بڑا جج دیکھ سکتا ہے، جو اس نظام کی شفافیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور در حقیقت یہی وہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں جو کسی بھی معاشرے میں نظام قانون کو ایک ظالمانہ ہتھیار بننے سے روکتے ہیں۔ آج کی اس پرمزج گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کیسے دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر عدالت کے احترام کو یقینی بناتا ہے، فوری سزا اور جرمانے کے ذریعے، اور ججز کے اپنے اختیارات پر چیکس اینڈ بیلنسز لگاتا ہے، کیسز کو آگے بھیج کر معافی کی گنجائش بھی رکھتا ہے اور اپیلز کے ذریعے انصاف کا راستہ بھی کھلا رکھتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ قوانین ظاہر کرتے ہیں کہ انصاف فراہم کرنے والی جگہ کا پرسکون اور باوقار ہونا کتنا ضروری ہے۔ عدالت کی طاقت اس کے ڈنڈے میں نہیں بلکہ اس پروقار طریقہ کار میں چھپی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے، اور اب اس تفصیلی جائزے کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے ایک آخری فکر انگیز سوال۔ اگر ایک نظام انصاف کو اپنا احترام برقرار رکھنے کے لیے اتنے سخت اور پیچیدہ قوانین کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا عدالت کا اصل رعب اس کی کرسی کے وقار سے آتا ہے یا صرف ان جرمانوں اور قید کے خوف سے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.